علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم کرتا ہوں، بات آگے بڑھ جائے گی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اندر تھوڑی وضاحت کر دوں گا۔ پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پہ نہیں۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو کبھی اسے یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی یعنی عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ پیغمبر نے 3 ادیان کو گنوایا ہے، تو پیغمبر فرما یہ رہے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اسلام کہتا ہے کہ چوری گناہ ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان چوری سے اجتناب کرے۔ جب اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان سچ بولے۔ جب اسلام کہتا ہے کہ خیانت نہ کرنا، فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان امین ہو۔ یہ سارے فطرت کے تقاضے ہیں۔ اب آئیے ذرا حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَانِ، اس کے ماں باپ اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا، سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو کبھی بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گود کا تربیت میں، پرورش میں، عقیدے میں بڑا دخل ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ پالنے والی گود انسان کو کبھی یہودی بناتی ہے، کبھی عیسائی بناتی ہے، کبھی مجوسی بناتی ہے۔ وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِ، پیغمبر فرما رہے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے، تمام کی تمام مکاتب فکر نے حدیث کو لکھا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی۔ گود کا بڑا اثر ہوتا ہے، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نہیں پہنچا سارا میرا، جب تک سارا مجمع نہیں پہنچ جائے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ پیغمبر فرما رہے ہیں گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ بچے کو کبھی یہودی بناتے ہیں، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا۔ گود کا بڑا اثر ہے، پالنے والا بڑا اثر رکھتا ہے۔ اب جناب ابو طالب جب پال کے کسی ایک کو جب پالے تو سید المرسلین بن جائے، کسی ایک کو پالے وہ سید الاولیاء بن جائے۔ پالنے والا کوئی جعفر طیار ہو، کوئی عقیل ہو۔ توجہ فرما رہے عزیزان گرامی، یہ گود کا بہت اثر ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ جب بھی اپنے اندر کوئی بری عادت پائیں تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی عادات بچوں میں منتقل ہوتی رہیں گی۔ تو انسان جو بھی عادت اپنی پکا لیتا ہے وہ آپ کے بچوں میں، آپ کے جینز کے ذریعے سے منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ انسان کی گود پرورش کرنے والے کا بہت اثر ہوتا ہے، پالنے والے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ خبردار، تم شیعوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ محمد یہاں آ کے نہیں بنے، وہاں سے ایسے آئے، علی یہاں آ کے نہیں بنے، وہاں سے ایسے آئے، فاطمہ یہاں آ کے نہیں بنی، وہاں سے ایسی آئیں۔ توجہ، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ محمد دنیا میں آ کے محمد نہیں بنے، وہاں سے ایسے آئے تھے۔ علی دنیا میں آ کے سید الاولیاء نہیں بنے، وہاں سے ایسے آئے تھے۔ توجہ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، یہاں آ کے نہیں بنے، وہاں سے ایسے آئے تھے۔ تو پھر جناب ابو طالب کا کیا دخل؟ تو پھر مانو نا اللہ نے ایسی گود کا انتخاب کیا۔ اللہ نے گود ایسی چنی۔ توجہ فرمائے جانے کی رامی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی گود کا انتخاب کیا کہ جو میرا سب سے چنا ہوا سب سے عظیم نبی ہے، میں اسے ایسی گود میں بھیجوں تو گود اتنی پاک ہو، پالنے والا اتنا عظیم ہو کہ میرے مرسل اعظم کو، رسول اعظم کو، سید المرسلین کو پال سکے۔ کمال یہ جناب ابو طالب کا کہ سب ائمہ علیہ السلام نے ایک ایک کو پالا، جناب ابو طالب نے سید المرسلین کو بھی پالا، سید الاولیاء کو بھی پالا۔